اس لیے ہر منٹ کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید الافکار احمد نقشبندی مجدد فرماتے ہیں کہ اللہ والے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو ایسے گزارتے ہیں جیسے کنجوس اپنے پیسے کو بچا بچا کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کو بڑا بچا بچا کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس کو موت، قبر، آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے پیشی کی فکر ہے، وہ تو بڑا سوچ سوچ کے اپنی زندگی اور وقت گزارے۔ جو لاپرواہ ہے، جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ موت ہے، قبر ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہ بڑی لاپرواہی سے زندگی گزارے۔ اس کا وقت ضائع ہو جائے، اس کو کوئی فکر نہیں، حالانکہ 10 منٹ سمجھے 10 کروڑ کے ہیں، 10 کروڑ آپ کا ضائع ہو گیا۔ بلکہ قیامت والے دن تو اگر آپ یہ اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ 10 کھرب روپیہ لے لے اور 10 منٹ دے دے، پھر بھی نہیں ملے گا۔ اتنا ہمارا وقت قیمتی ہے، اور اس وقت کو ہم کیسے گزارتے ہیں؟ یعنی کبھی حساب ہی نہیں کرتے، محاسبہ ہی نہیں کرتے کہ میں نے وقت کو کتنا ضائع کیا۔ اب جو وقت آپ نے ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا وہ ضائع ہو گیا۔ مثلا آپ 5 گھنٹے سوتے تھے، چھٹی والے دن آپ 10-15 گھنٹے سوتے رہے، تو آپ نے 5-6 گھنٹے کا وقت ضائع کیا۔ اسی طرح کھانا 3 یا 5 منٹ میں بندہ کھا سکتا ہے، آپ نے 10 منٹ لگائے تو 5 منٹ ضائع کر دیے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پر، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے، آپ 15 منٹ لگا دیتے ہیں، تو آپ نے 16-17 منٹ ضائع کر دیے۔ تو یقین کریں ہمیں تو ایسے ہی، ہم کھانا کھائیں 3 یا 5 منٹ، اس سے زیادہ وقت لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھی کھانا تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ اسی طرح لیٹرین میں بعض مشائخ ایسے بھی تھے کہ لیٹرین میں جو وقت مجبوری میں لگتا ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لیٹرین میں جاتے ہیں، اب وہاں تقاضے کی ضرورت تو ہے، وقت تو تھوڑا سا لگے گا۔ حضرت کہنے لگے کہ وہ جو تقاضے پہ وقت لگتا تھا وہ مجھے اس پہ بھی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ وقت ضائع ہو رہا ہے، تو میں وہاں اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو بیٹھا لوٹا دھونے لگ جاتا تھا، چلو یہاں یہ کام کر لیتے۔ یعنی اتنا وقت کو بچا بچا کے استعمال کرتا۔ اور آج جدید دور میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کورس کرواتی ہیں، وقت کی بچت کے کورس کرواتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک کتاب چل لکھا تھا، وقت کی بچت کیجیے، کہ کیسے اپنے ٹائم ٹیبل کو آپ ٹائٹ کریں اور وقت بیچ میں سے نکالیں۔ حضرت امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ جو وقت حضرت کھانے میں لگاتے تو فرمایا کہ یہ وقت جو ہم کھانے میں لگاتے ہیں اس میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اتنا وقت کھانے پہ کیوں ضائع کر دیا۔ اتنی دیر تک کوئی کتاب پڑھتا، کوئی کتاب لکھ لیتا ہوں، میں کوئی آخرت کا دین کا کام کر لیتا۔ یعنی ان لوگوں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، تو انہوں نے اپنے تھوڑے تھوڑے وقت کو بچا کے بڑے بڑے کام کیے۔ ہمیں خود اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ہم یہ کتابیں لکھتے ہیں، تو روز ہمارے پاس ہمارے دوست آتے ہیں، تو عشاء کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہم روز لگاتے ہیں، تو سالوں سال سے یہ گھنٹہ لگا رہے ہیں، تو کوئی 30 کے قریب ہم نے کتابیں لکھی، صرف 1 گھنٹہ روز پابندی سے لگانے سے۔
اسی طرح یہ کلپ بناتے ہیں ہم، یا بچوں کی ویڈیو ٹروتھ فل چینل پہ ہم بھیجتے ہیں خوبصورت آواز میں بچوں کی، تو وہ عصر کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر 10-15 منٹ کے اندر ہم یہ کام کر کے روزانہ بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے وقت کی بچت کرنی شروع کریں، جیسے پیسے کی بچت کرتے ہیں، ہاں جی، اور کافی بہت سی چیزوں کی بچت کرتے ہیں، تو اسی طرح جو سب سے قیمتی چیز بندے کا وقت ہے، ٹائم ہے، اس کی بھی تو بچت کریں نا۔ مثلا ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہے تو اس میں اپنی قبر آخرت کی تیاری کر لیں۔ کوئی علیحدہ تو ٹائم نہیں ملے گا کہ مرنے کے بعد چلے جی اب قبر آخرت کی تیاری کر لیں، تو اسی زندگی میں تیاری کر کے جائیے نا۔ تو ہفتہ اتوار 2 دن 15-20 گھنٹے لگائیں نا، روز 10-10 گھنٹے ذکر، فکر، عبادت، تلاوت، رونا دھونا، استغفار، دعائیں مانگیں اللہ سے تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے کروا کے جائیے، بعد میں تو کوئی موقع نہیں ملے گا، بعد میں تو انسان حسرت کرے گا، تمنا کرے گا فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ یا اللہ ایک موقع دنیا میں واپس جانے کا دے دے، میں مرد مومن بن کے آؤں گا۔ کوئی چانس نہیں ملا، نہ کسی کو ملا ہے، نہ ملتا ہے، نہ ملے گا۔ تو بھئی یہ وصیت ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے وقت کی بچت کرنا شروع کریں۔ یہ ہم نیت ہی نہیں کرتے کہ وقت کی بچت کریں، بس کھڑے ہیں تو گپے لگا رہے ہیں، وضو کرنے گئے ہیں تو واش روم میں اتنا وقت لگایا، پھر وضو پہ لگایا، پھر باتیں کرنے لگ گئے، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یعنی لگتا ہے یہ دنیا میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے آیا۔ بھائی دنیا میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں موت قبر آخرت کی تیاری کے لیے آئے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم موت قبر آخرت کی تیاری کے لیے آئے، اور تیاری کے لیے آپ کو ہر وقت ایک دوسرے کو وصیت کرنی پڑے گی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپس میں حق بات کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو، حق اور سچ بات کی وصیت کرو، اور جب ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کریں گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، تو اس پر صبر کرو۔ مثلا اگر کوئی بندہ دعوت و تبلیغ میں 4 مہینے لگانے چلا جاتا ہے تو بہت شور مچتا ہے رشتہ داروں میں، یہ جی بیوی بچے کے حقوق، فلانے حقوق، فلانے حقوق، اور خود جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، اس وقت بیوی بچوں کے حقوق یاد نہیں آتے، اس وقت بیوی بچوں کے حقوق یاد نہیں آتے۔ ذرا سا کوئی دین کی کام کرنے کی کوشش کرو، ہر کوئی کہتا ہے بس جی میری خدمت کرو، بس یہی سب سے بڑا حق ہے۔ تو ہر بندے کو اپنے وقت کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، یہ دوبارہ نہیں ملنا کہ بس ایک دفعہ ضائع ہو گیا تو اب دوبارہ چانس مل جائے گا تو پھر میں دوبارہ نیک بن جاؤں گا۔ اسی لیے جس نے وقت ضائع کیا ہوگا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اس کو افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ وہ ہاتھ ملے گا نہیں، ہاتھ چبائے گا کہ ہائے میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا، ہاتھ وڈے گا اپنے، یعوذ الظالم علی یدیہ، ظالم گناہگار اپنے ہاتھ چبائے گا کہ اوہ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ تو ایک خصوصی وصیت ہے آپ لوگوں کو کہ موت کی تیاری کے سلسلے میں خصوصی وصیت ہے کہ اس کو اب ڈسٹرب نہ کرو زیادہ، تو پہلے کرنا چاہیے نا۔
میری تار اوپر اللہ سے جڑی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈسٹرب نہ کیا کرو. چھوڑو اب باہر کو، جب بیان ختم کروں تو پھر اب اس کی آواز کو وہیں کرو جہاں تھی. ادھر سے کھولو اس کو کم خام خام. درشی پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو ایک تو خصوصی وصیت آخرت کی تیاری، موت کی تیاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کریں، اور اس کا استعمال بہترین یہ ہے کہ آپ نماز کو خوش و خضوع سے پڑھیں. سب سے اعلیٰ وقت جو بندہ استعمال کرتا ہے نا، بہترین وقت، وہ نماز میں. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میں مومن کو معراج نصیب ہوتی ہے. تو وقت کو استعمال کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے. تو ہر نبی نے نماز پڑھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمالات کر دیے نماز کے بارے میں، کہ اتنی نماز پڑھی، اتنی پڑھی کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. اب ہم میں سے کسی کا کبھی پاؤں سوج جاتا ہے تہجد پڑھتے ہوئے؟ یعنی 2 3 4 گھنٹے بندہ پڑھے تو کوئی پاؤں نہیں سوجتے. لگتا ہے کہ 7 8 گھنٹے ہی بندہ لگائے تو پھر ہی کہیں پاؤں کے اوپر ورم آتے ہیں. کتنا لمبا کھڑا ہو کے. آخر یہ بھی تو سنت ہے نا، یہ بھی تو سنت ہے. یہ سنت ادا نہیں کرنی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بتا دیا کہ یہ میری سنت ہے جو میں ساری زندگی ادا کی، کہ آپ نے تہجد قضا نہیں کی کبھی. اور تہجد بھی لمبی پڑھتے تھے، ہمارے والی نہیں کہ جی آدھے گھنٹے میں تہجد ختم ہو گئی. تو یہ بھی سنت ہے، لمبی تہجد پڑھنا یہ بھی سنت ہے. ہم لوگ کھانے پینے والی سنتوں کو تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، کیونکہ لالچ ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلے وہ بھی کرنی چاہیے، ان کا بھی انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو سنتیں جس پر جتنی زیادہ تکلیف ہوگی نا نفس کو، اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا. تو نماز کے اوپر بندے کو محنت کرنی چاہیے. اور تو ہم کچھ کرتے نہیں، تو بھائی نماز ہی حضوری والی پڑھ لیں، نماز ہی ہمیں 100 نمبر والی نصیب ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو حضرت امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ہماری نماز تو ہمیں گناہوں سے روکتی نہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں گے تو 100 نمبر والی نماز 100% گناہوں سے روکے گی، اور 33 نمبر والی نماز 33% گناہوں سے روکے گی. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو نماز تو ہم نے بچپن میں سیکھ لی، اب اس کے بعد نہ کسی کو سنائی، نہ کسی سے باقاعدہ سیکھی، نہ ظاہری نماز سیکھی، نہ باطنی نماز سیکھی. حالانکہ صحابہ کرام واقعی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروا لیتے تھے. اور ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ نماز کے ذریعے بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نماز کے ذریعے بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حالانکہ پکی بات ہے، اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ایک مسئلہ نہیں کتنے مسئلے حل کر دے گا. بات تو یقین کی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی نماز اچھی سے اچھی پڑھنے سے مسئلہ حل ہوگا،
تو آپ پھر نماز کی فکر کریں گے. تو بھائی یہ دوسری وصیت ہے. جیسے کوئی مرنے والا باتیں کرتا ہے نا، میں ویسے آپ لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں نے وصیت کی کہ وقت کو بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کریں، وقت ضائع نہ کریں. ٹیلی فونوں پہ وقت، شادیوں میں، اور پتہ نہیں گپے لگانے میں، اور ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور دوسرا، نماز نے بخشش کروانی، یاد رکھیں. حدیثوں میں آتا ہے نا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. یہ ٹھیک نکل گئی تو باقی چیزوں میں بھی اللہ رعایتی نمبر دے دے گا، پاس کر دے گا. اگر نماز میں پھنس گئے تو باقی چیزوں میں بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ عبادتوں کی سردار نماز ہے. اگر آپ نے نماز میں ڈنڈی ماری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا رکوع صحیح نہ کریں، سجدہ صحیح نہ کریں، یہ نماز کی چوری، اور یہ بدترین چوری کہ اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اللہ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق پھر کوئی تدبیر چلے گا. اور جو دوست خود نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو دوسروں کو بھی پیار محبت، چائے پلا کے، روٹی کھلا کے، جیسے ہو سکے نماز پڑھانی ضروری ہے. فکر کرنی چاہیے کہ میرے متحد لوگ، میرے جاننے والے سارے نماز پڑھنے والے بن جائیں. دیکھو نماز ایک ایسی اللہ نے عبادت مقرر کی ہے کہ اس کو میدان جنگ میں گردنیں کٹ رہی ہیں اس وقت بھی معاف نہیں کیا. قرآن حکیم میں ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو آدھے بندے جنگ کریں، باقی نماز پڑھیں 1 رکعت. وہ پڑھ لے تو وہ جنگ کریں، باقی جو جنگ کر رہے تو وہ باقی آ کے 1 رکعت نماز پڑھیں امام کے ساتھ. آ گیا عین لڑائی میں کر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں میں اگر لڑائی میں بھی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے لڑائی کو چھوڑ کے پہلے اللہ کی بندگی اور عبادت کی، پھر جنگ کی. اور ہم جنگ سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہے نا ہمارے گھروں میں، شادیوں میں، سفر میں، ہم نماز چھوڑ دیتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا جو فرق کرتی ہے نا وہ نماز ہے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسلام اور کفر میں سب سے زیادہ بڑا فرق جو ہے نا وہ نماز کا ہے، کہ مسلمان نماز پڑھے گا، کافر نماز نہیں پڑھے گا. تو ایک بڑا دلچسپ اور عبرت انگیز واقعہ ہے کہ کراچی سے ایک جاپانی سوزوکی موٹر سائیکل والے آتے ہیں، وہ کمپنیاں منگاتی ہیں ان کو. تو وہ کراچی سے پنجاب لاہور کی طرف آ رہا تھا، تو سکھر روڈی پر گاڑی رکتی آدھا گھنٹہ. تو کچھ لوگ نے اتر کے نماز پڑھی اور کچھ نوجوان ویسے ہی گپے لگاتے رہے. اب وہ ہماری تہذیب کلچر کو کچھ پڑھ کے آتے ہیں کہ مسلمانوں کی عادات، ان کی عبادات، یہ کیا کرتے ہیں. تو اس جاپانی نے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ نیچے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو مسلمان ہیں، مجھے پتا ہے مسلمان نماز پڑھتے. میں بدھو ہوں، بدھ مت ہوں، تو میں بھی بیٹھا ہوں. تو آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کون ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ جی ہیں تو ہم بھی مسلمان. تو انہوں نے کہا کیسے مسلمان ہو کہ تم تو فرض نماز نہیں پڑھتے. تو اس واقعے سے یہ حدیث بالکل واضح ہو گئی کہ نماز اسلام اور کفر میں واضح فرق کر دیتی ہے. نماز پڑھنے والے کو سمجھ لیتا ہے ہر کوئی یہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھنا پڑتا ہے آپ مسلمان ہیں کیا ہے. تو آج ہم چھوٹی چھوٹے بہانے بنا کے نماز قضا کر دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم باوضو نہیں رہتے. اگر ہم باوضو رہنا شروع کر دیں اور توبہ استغفار کثرت سے کریں، یہ 2 کام آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ
نہ صرف آپ کو نمازی بنا دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت بھی کرے گا. ان اللہ یحب الذین ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، دوسرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، آپ کو اللہ نماز کی بھی توفیق دے گا، گناہوں سے بھی بچائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود تہجد پہ اٹھا کے آپ سے تہجد پڑھوائے. بس باوضو رہنے کی مشق کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کرتے رہیں. تو آج ہم لوگ نماز پہ محنت نہیں کرتے. زیادہ کوئی نمازیں پڑھے نا تو دنیا دار اس پہ پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے رہے تو نمازیں ہی پڑھتا رہتے، یعنی الو ہے، یہ بیوقوف ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے نا، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یہی نماز تو تمہیں کام آئے گی قیامت والے دن. اسی نماز سے تو مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے، اسی نماز سے تو مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے. جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو مسلمان نماز کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، جب کوئی مشکل آئی مصیبت آئی حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کی مدد آتی تھی. نماز کے ذریعے جنگوں میں مدد آئی ہے. ایک جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا، جی اتنے دنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، کہا کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. تو سب نے مشورہ کیا، کمانڈر اور جو بڑے فوج کے سربراہ تھے، کیا سنت چھوٹی ہم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے جو ہے مسواک نہیں کی، مسواک والی سنت چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک گئی ہے. اب کمانڈر ان چیف نے سب کو حکم دیا کہ پوری فوج پورے جنگل میں پھیل جائے اور مسواکیں توڑ کے مسواک کرو. اب پوری فوج پورے جنگل میں جو ہے مسواک کر رہی ہے، مسواک کر رہی ہے، مسواک کر رہی ہے. اب ان کے جاسوس آئے، اب کافروں کے جاسوس آئے، انہوں نے کہ دیکھا کہ پہلے یہ تلواریں تیز کرتے تھے لڑائی کے لیے، تیر سیدھے کرتے تھے، تلواریں تیز کرتے تھے، آج یہ دانت تیز کر رہے. اب ان کے اوپر روب و دبدبہ پڑ گیا کہ آج مسلمان تو بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ آج خیر نہیں ہے، آج مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں، وہ ہمیں کچا چبانا چاہتے ہیں. بس اتنا اس کے روب پڑا، وہ جنگ کیے بغیر بھاگ گئے کہ ایک سنت پہ عمل کیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی. میں کہہ رہا ہوں اس دور میں بھی ایک دفعہ ہمارے ہاکی جو کھیلتے ہیں، اتنی اجازت ہے کھیلنے کی جس میں آدھے پونے گھنٹے میں کھیل ختم ہو جائے، اور اس میں بھی نیت ہو کہ میں فٹنس رہوں، اگر مجھے کبھی جہاد میں جانا پڑے تو میں وہاں حصہ لے سکوں. تو ہماری ہاکی کی ٹیم کا جو کپتان تھا وہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا. اس نے پوری ٹیم کو کہا کہ پوری دنیا سے ہم نے فرسٹ آنا ہے تو اللہ کے فضل سے آنا ہے، نمازیں وقت پہ ہونی چاہیے، صبح تلاوت ہونی چاہیے. اب وہ نمازیں پڑھتے، صبح 1 گھنٹہ تلاوت کرتے. تو مختلف لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں کہ ٹیمیں کیا کر رہی ہیں سب. تو کافروں کا جو کوچ ہے اس نے کہا کہ اس ٹیم میں تو بڑا ڈسپلن ہے،
کہ ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، پورے باقی پیچھے اسی طرح یہ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو یہ تو بڑی ڈسپلن والی جو ہے ٹیم ہے، یہ ضرور جیتے گی۔ اور واقعی اس دفعہ مسلمان پوری دنیا میں فرسٹ آ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کام بھی آپ نے کرنا ہے نا، اس میں بھی نماز آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اس کام میں بھی اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے گا۔ اگر اللہ ہی آپ سے ناراض ہے تو جتنا مرضی زور لگا لے تو آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ بھی وصیت ہے کہ ایک تو آپ اپنے وقت کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کریں، دوسرا کہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھیں۔ ہم نمازیں پڑھتے حاضری لگواتے ہیں، بس 20 نمبر کی، 30 کی، 40 کی، 100 نمبر والی نماز کوئی پڑھتا ہے کہ اس میں اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی وسوسہ اور خیال نہ آئے، اس کو کہتے ہیں یہ 100 نمبر والی نماز۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں، امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھنے والا جنت میں چلا گیا اور اس کو وہ وسوسوں والی نماز پڑھتا رہا، ان وسوسوں کی وجہ سے اگر اللہ کا دیدار ہوگا تو پردوں کے اندر سے ہوگا، صاف کلیئر کٹ دیدار نہیں ہوگا۔ اس کو ادھر لگایا کرو، آگے کر دیں، لوگوں کے آمنے سامنے مجھے آنا چاہیے۔ تو اگر چاہیے کہ اللہ کا دیدار پورا ہو قیامت والے دن، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نماز خشوع خضوع والی ہو، 100 نمبر والی نماز، اور اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ آپ ترجمے کے ساتھ نماز یاد کریں، اور پھر کسی کو نماز سنا لیں، کسی کو پڑھ کے دکھائیں، رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیان وقفہ، وہ سارا صحیح ہے، خصوصاً سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اوپر کھڑا ہونا رکوع کے بعد وہ صحیح ہے۔ تو ہر چیز کے علیحدہ نمبر ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اور کچھ نہیں تو اللہ اکبر سوچ سمجھ کے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کو اگر سوچ سمجھ کے پڑھ لیا تو آپ کا 20-25 نمبر آ جائیں گے کہ اللہ اکبر۔ اب نماز کے ہر موڑ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ نے اتنی دفعہ اللہ اکبر کہلوایا؟ تاکہ اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی اور بڑا نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین و آسمانوں میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کرنے کی نیت سے نماز پڑھے۔ ہم تو نماز شروع کر دیتے ہیں، کیا نیت ہے؟ کوئی نیت نہیں بھائی، کوئی نیت، 2-4 نیتیں کرو۔ میں اللہ کی بندگی، عاجزی، انکساری اور آہوزاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کر رہا ہوں، میں ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں جو اللہ میرے اوپر برسا رہا ہے۔ میری دماغ ٹھیک ہے، میرے کان سلامت ہے، آنکھوں سے میں اندھا نہیں ہوں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، جسم میں ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ کتنے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں برس رہی ہیں کہ تم ان کو گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم گنتی کرنا چاہو میری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے کہ میں پہلی نعمتیں بھی چھین لوں گا اور آئندہ دینی بھی بند کر دوں گا۔ یہ عذاب ہے۔ تو اس لیے بھائی نماز کو
100 نمبر والی نماز بنائیں، اس میں بڑی کمی ہے ہماری۔ کئی 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حضوری نہیں، بس حاضری ہے۔ تو حضوری والی نمازوں کو اللہ پھر صحیح 100 نمبر دے کے قبول کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہذاری کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو یہ چیز نصیب نہیں، تو اس لیے نمازی تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن 100 نمبر والی نماز بناؤ، اس سے پھر آپ لوگوں کو خشوع و خضوع کی نصیب ہوگی، اور دوسروں کو بھی نمازی بناؤ، پیار محبت سے ان کو یہ کہو کہ باوضو رہے استغفار کریں، باوضو رہے استغفار کریں، اس کی برکت سے جو کبھی نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نمازی بن جائے گا۔ اور تیسری خصوصی وصیت آخرت موت کی تیاری کے لیے ہے کہ ذکر کی کثرت کریں۔ یہ نہیں کہ بس ایک نماز پڑھ لی تو جی اب اور کیا کریں جی، ہم لوگ آج کل یہی کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی اب کیا کریں، اور بھئی نماز اللہ کا حکم قرآن میں سے نماز والا علیحدہ کر دے تو باقی جو اتنا موٹا قرآن ہے اس پہ کس نے عمل کرنا؟ اور اللہ سے خود پوچھ لو، قرآن میں اللہ نے بتا دیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اب چھٹی نہیں ہے، اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بنو۔ ہمارے ہاں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو مال پیسہ زیادہ کمائے، خواہ حرام کا ہی کمائے، یہ جی بڑا خوش قسمت ہے، اب بڑا یار مال کما رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کون ہے عقل مند؟ وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے تو وہ عقل مند ہے۔ قیامت والے دن مال پیسہ زیادہ کمانے والا عقل مند نہیں ہوگا، جو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا، اللہ کو زیادہ یاد رکھے گا، وہ زیادہ عقل مند ہوگا۔ سورہ نور میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بھی مرد ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی جڑے بہادر مرد لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے، بلکہ اس پر اللہ نے وعید بھی سنائی ہے کہ جو ہر وقت میرا ذکر نہیں کرے گا، زبان سے تو نہیں کر سکتا، دل سے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اب باتیں کر رہے ہیں تو اللہ اللہ تو نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں بھی دفتر کا کام کریں گے، زبان سے ذکر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شادی میں ہے اور کاموں میں ہے، تو اللہ نے دل بادشاہ ہے جسم میں، اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اب رب کا نام کیا ہے؟ بولے اللہ، یہ اللہ کا پرسنل نیم ہے، ذاتی نام ہے اللہ۔ بہت کثرت سے اللہ نے اپنا نام اللہ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہونی چاہیے۔ بیٹا نظر آ جائے، بیٹے کا نام، کئی ماؤں کو اپنے بیٹے کے نام سے ہی محبت ہوتی ہے اتنی کہ بار بار لوگوں کو بتاتی ہیں کہ میں نے بیٹے کا یہ نام رکھا، محبت ہے نا بیٹے سے۔ اور اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے تو کیا اللہ کے نام سے محبت نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں، هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے؟ یعنی اللہ کے نام جیسا کوئی نام رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اپنے نام کی شان بیان کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مرد مومن وہ بنیں گے جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کا دل ڈر جائے، اللہ کے ساتھ ایسی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو۔
اب یہ محبت نہیں ہمیں بس پھیکی پھیکی محبت ہے کہ کہیں جی اللہ سے مجھے محبت ہے اور فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ کیسی محبت ہے؟ ہمارے مشایخ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کو صحیح محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود تہجد میں جا کہا کہ تہجد پڑھائے اس کا مطلب کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو بھی اس بندے سے محبت ہے کہ اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہونے دے رہا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ جو تہجد پڑھتا ہے اور تہجد میں روتا نہیں ہے وہ بھی، اس کی تہجد بھی پوری کامل نہیں ہے۔ تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ تہجد تو پڑھتے ہو، تہجد میں روتے نہیں ہو، تو یہ بھی ناقص تہجد ہے۔ کامل تہجد اس وقت ہوگی کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ معیار ہے اللہ کے ہاں محبت کا۔ یہ جو ہم لیے پھر رہے ہیں نا محبت، اس محبت کی وہ قدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے ان سے مل کے دیکھو۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، اللہ فرماتے ہیں رحمان کی شان پوچھنی ہے کسی اس کے چاہنے والے، محبت کرنے والے سے پوچھو۔ تو قرآن اللہ کی محبت کی کتاب ہے، یہ ہمیں محبت سکھاتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ محبت کرنی ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ جس بندے کو اللہ کی محبت میں کمال حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بھی ذاتی محبت کرتا ہے، اور جن چیزوں کی طرف اللہ کی نسبت ہو جاتی ہے ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ مثلا کعبۃ اللہ، اس کو کعبے سے محبت ہوتی ہے، بار بار حج عمرے کا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اس کو کعبے سے محبت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ صفا و مروہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفا مروہ میری قدرت کی نشانی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان صفا مروہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ بندہ عمرے میں سعی کرتا ہے اس کی۔ تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ تو سب سے بڑی معجزانہ چیز ہے۔ یقین کرو اگر آپ کہیں نا کہ اسٹامپ پہ لکھ دے تو میں اسٹامپ پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے ہو۔ تو محبت کا ثبوت بھی مانگیں گے۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں، تھک تھک کے بھی قرآن پڑھیں۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ قرآن بندے کی تھکن کو دور کر دے۔ قرآن حکیم کے ساتھ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو، پھر بات بنتی ہے۔ میرے حضرت استاد مولانا خلیل الرحمن انوری، انہوں نے بہت لوگوں کے جنازے پڑھائے ہیں، فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم ایک عورت کا مغرب کے بعد جنازہ پڑھا اور پھر اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارا۔ ابھی ہم اس کی اینٹیں بند کر رہے تھے قبر کی، تو اندر کو قبر کی اتنی روشنی ہو گئی جیسے کسی نے 1000 واٹ کا بلب جلا دیا۔ کہنے گئے کہ میں اس کے گھر گیا اسپیشل اور اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا ذکر فکر عبادت کرتی تھی؟ انہوں نے کہا جی سادہ سی عورت تھی، گھر کے ضروری کام کر کے ہر وقت ہم نے اپنی ماں کو قرآن کھولا ہوا دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ ہمارے تو گھروں میں ہر چیز کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن کے اوپر مٹی گرد پڑتی رہتی ہے، چڑیاں میٹھے کر دیتی ہیں، صفائی نہیں کرتے، مہینوں کی مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کے دیکھتے نہیں۔ تو ایسے بھی قرآن کے عاشق گزرے ہیں۔ تو قرآن سے عشق و محبت یہ بندے کی ایمان کی حفاظت کر دیتا ہے۔ یقین کریں، ہمارے حضرت نے ایک بڑا سچا واقعہ سنایا کہ بہت سے مسلمان امریکہ گئے ہوئے، تو وہ عیسائیوں کے ماحول میں ایک مسلمان رہتا تھا، دفتر میں اکٹھی مرد اور عورتیں کام کرتی تھی، بس اس کسی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا۔ حالانکہ عشق تو قرآن اور اللہ اور رسول سے ہونا چاہیے۔ یوں سمجھے کہ اس کی
اس کے ناجائز تعلقات ہو گئے. پھر ایسا ایسا اس نے کہا یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے، چلو شادی کرتے. تو شادی کے لیے اس نے کہا، انہوں نے عیسائیوں نے شرط رکھی کہ تم اپنا گھر بار بھی چھوڑو، محلہ بھی چھوڑو، ہر چیز چھوڑ کے عیسائیوں کے ماحول میں آؤ. اس نے کہا، وہ ایسا اندھا ہو گیا، ہر چیز مان لی اس نے. شادی ہو گئی، رہنے لگ گیا اس کے ساتھ. لیکن اس نے ایک سبز غلاف والی قرآن کی کتاب رکھی ہوئی تھی. صبح دفتر کو جاتا، جب واپس دفتر سے آتا کہتا یا اللہ یہ تیری کتاب سچی کتاب ہے، میں غافل ہو گیا جس کی وجہ سے میں قرآن سے دور ہو گیا، بہرحال تیری کتاب سچی کتاب ہے. تو کوئی سال بعد اس کی بیوی نے گھر کی صفائی کی، جو فالتو چیزیں تھی اس نے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دی. کتابیں دیکھی جو جس کو کوئی نہیں پڑھتا تھا وہ بھی اٹھا کے اس نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دی، اور وہ قرآن بھی اس نے کچرے میں ڈال دی. اب یہ دفتر سے آیا، یہ حیران ہو گیا دیکھ کے کہ یہ کتاب کیا نہیں. اس نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہ ادھر کتاب تھی میری. کہا آپ نے کبھی پڑھی نہیں تھی، میں نے ادھر کچرے کے ڈبے میں ڈال دی. اب یہ گیا اور اس نے کچرا ہٹایا اور صاف کیا، سینے سے لگایا، اور وہ عورت دیکھ رہی تھی کھڑکی میں سے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور جب وہ قرآن کو سینے سے لگا کے گھر آیا تو اس نے کہا اچھا ابھی بھی تیرے اندر مسلمانوں والی محبت اور قرآن سے محبت ہے، آج فیصلہ کر لو، اس گھر میں یا قرآن رہے گا یا میں رہوں گی. اس نے کہا تمہیں میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تیری جیسی ہزاروں میں اس کے اوپر قربان کر سکتا ہوں، جاؤ میں نہیں تیرے ساتھ رہنا چاہتا. اور وہ قرآن اٹھا کے مسجد میں آ گیا اور مولانا سے آ کے کہا مولانا قرآن کی محبت نے میرا ایمان بچا لیا. تو واقعی میرے دوستو قرآن کی محبت بندے ڈوبتے ہوئے بندے کو بچا دیتی ہے، اس کے ایمان کو بچا لیتی ہے. اس کی محبت قیامت والے دن کی سختی سے بندے کو بچائے گی. تو اس لیے قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کا ثبوت بھی چاہیے کہ صبح کو صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، رات کو سوتے ہوئے تلاوت کریں، جب وقت ملے 1-2 رکوع پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں یا ایک آیت پڑھ کے سمجھ لیں اور سارا دن اس کو دہراتے رہیں. اگر کوئی اور نئی آیت دہرا سکتے پہلی آیت ہی دہرا لیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ نے بڑی عجیب و چیز غریب چیز شروع میں رکھی ہے. قرآن عظیم الشان کی ابتدا کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین. جنت میں جب جنتی نعمتیں کھائیں گے، مزے کریں گے، اب اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکیں گے، تو جنت کی انتہا پہ کیا لوگ پڑھیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. کہ آخری بات یہ ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. جب حساب کتاب ہو جائے گا میدان حشر میں، اس وقت بھی سارے لوگ نعرہ لگائیں گے وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو بھئی قرآن عظیم الشان کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین، جنت کی انتہا بھی الحمدللہ رب العالمین، حساب کتاب کی انتہا پہ بھی الحمدللہ رب العالمین. تو اب ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ ایک دفعہ تو سب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیاں. اگر اللہ دماغ نہ دیتے ہم پاگل خانے میں پڑے ہوتے، کان نہ ہوتے تو بہرے اور گونگے ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی تو نابینا ہوتے، اندھے ہو جاتے، ہاتھ پاؤں اللہ توڑوا دے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت دی ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جمعہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے رزق روزی دی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بیوی بچے دیے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ گنتے چلے جائیں، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے. اس لیے جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، ایمانی، قرآنی، ان ساری نعمتوں کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہا کریں. تو انشاءاللہ جب موت آئے گی اس وقت بھی آپ کے منہ پہ اللہ جاری کر دے گا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنا شکر
شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے بیانات کے آخر پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں، بیان ختم کرتے ہیں تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تاکہ ہماری پوری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔